ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور حکم کی فرضیت میں بہت کچھ ہے، بس ایسے ہی ہے جیسے رب سب ہے۔ جو نصیب والا ہے وہ اس بات کو پاتا اور حقیقی کمائی کرتا ہے۔ جو ان باتوں کو نہیں جانتا، نہ جاننے کی وجہ سے وہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بس یہی روزے میں حکم کی فرضیت میں قبولیت، تعلیم اور معلم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسے یہ حاصل ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہے، ورنہ اس کی اپنی کامیابی ہے، اپنی ہی ناکامی ہے، اپنی ہی نماز ہے، اپنا ہی روزہ ہے، اپنا ہی حج ہے، اپنی ہی زکوٰۃ ہے۔ اسے کیا پتہ کہ یہ حکم میں فرضیت ہے اور حکم کی تعلیم میں قبولیت ہے، اور کوئی تعلیم اور معلم سے علم پاتا ہے تو اللہ کے ہاں شکر ادا کرنے کے قابل ہے۔ یہ سارا کچھ اپنا آپ ہی ہونا یہ عیب ہے، اور جب اپنا آپ نہیں ہوتا، حکم کی فرضیت میں تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم میں معلم حاصل ہوتا ہے، اور معلم سے تعلیم میں علم الہی جب کسی کو ملتا ہے تو یہ ہے لعلکم تتقون، وہ متقی ہوتا ہے۔ یہ متقی ہے جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ آگاہ رہو اس بات سے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، اور فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، نصیب والا وہ ہے جسے اللہ کے ہاں عزت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جسے عزت حاصل ہے وہ متقی اللہ کا پرہیزگار بندہ ہے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، اور پڑھنے کے قابل وہ ہے جو استاد کے قابل مانا گیا ہے۔ پڑھانا استاد نے ہوتا ہے، اگر استاد کے قابل وہ نہیں مانا جاتا تو ابھی تعلیم کا وقت اس کا نہیں آیا ہوتا، ابھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کھیل کود تماشا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے اس کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا۔ ایک وقت ہے ہر کام کا، جب وہ وقت آتا ہے تب شادی بیاہ ہوتا ہے۔ پہلے اگر کوئی شادی بیاہ کرتا ہے تو شادی بیاہ کا فائدہ نہیں ہوتا، اور ہر کام جو ہے ترکہ مالا، یعنی اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کام نہیں کیا جاتا جس کا فائدہ نہ ہو۔ اور اللہ پروردگار جب اپنے بندے کو نفع دیتا ہے تو یہ بہت بڑا نفع ہوتا ہے، یہ حقیقی نفع ہوتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ سے نفع اللہ کا دیا ہوا چلا جائے اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ حکم کی فرضیت میں قبولیت ہے، قبولیت میں استاد اور استاد کی تعلیم ہے۔ اب جب استاد اور استاد کی تعلیم کا وقت آتا ہے تو یہ اس پر آتا ہے جو حکم کی فرضیت پر ایمان لاتا ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر اللہ پروردگار نے حکم کی فرضیت جو ہے وہ ڈال دی ہے، حکم فرض کر دیا ہے۔ اب جب کوئی حکم کی فرضیت میں داخل ہوتا ہے تو یہ ہے جو تعلیم اور استاد کے قابل ہوا ہے۔ کیوں نماز بھی وہ ہے، روزہ بھی وہ ہے، حج بھی وہ ہے، زکوٰۃ بھی وہ ہے، دنیا کا ہر کام وہ ہے جس میں خواہش نہ رہ جائے۔ اگر کسی کام میں خواہش رہ جاتی ہے تو وہ تو فعل کی طرف سے صادر ہوتا ہے، کیونکہ فعل میں اللہ نے خواہش پیدا کی ہے۔ خواہش کی تو نفی ضروری ہے، اور خواہش کی کوئی نفی نہیں کرتا تو یہ تو جانور جس طرح کرتے ہیں اسی طرح یہ جانور ہو گیا ہے۔ یہ بلکہ یہ تو جانوروں سے بدتر اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے تو اسے انسان اور جن بنایا ہے۔ یہ انسان اور جن ہونے کے ناطے جب انسانیت اور جب حقیقت میں جنیت نہیں پاتا جو کہ علم الہی ہے تو یہ تو جانوروں سے بدتر ٹھہرتا ہے۔
بس یہی وہ بات ہے کہ حکم کی فرضیت میں جب وقت آتا ہے تو یہ تعلیم اور معلم کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اب معلم اسے قبول کرتا ہے اور اسے تعلیم دیتا ہے، تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے۔ اب اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے کہ اللہ کے علم میں اللہ کی چاہت ہی تو ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو یہ اللہ اپنے آپ کو چاہتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چاہتا ہے۔ اب اللہ پروردگار علم الہی جب کسی کو دیتا ہے تو یہ اللہ پروردگار کا اپنی چاہت دینا ہوتا ہے۔ جب حکم کی فرضیت ہوتی ہے تو بندہ تعلیم اور معلم کے قابل ہوتا ہے۔ اب بندے کو اللہ کا بندہ جب تعلیم علم الہی دیتا ہے تو یہ ہے لعلکم تتقون، یہ اس لیے روزہ فرض ہوا ہے، یہ حکم کی فرضیت میں اس لیے یہ بڑی عطا ہوئی ہے کہ اب ہم پر جو وقت آ گیا ہے یہ وقت جو ہے تعلیم کی قبولیت میں معلم کا قبول کرنا ہے۔ اور فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا صلہ خود ہی اللہ پروردگار ہوں۔ اب بتائیے کتنی بڑی عطا ہے کہ اب یہ اللہ کے قابل ہوا ہے، اللہ کے بندے کے قابل ہوا ہے۔ یہ تو قبولیت بڑی اونچی قبولیت ہے کہ اب اس کا عیب دھلنے چلا ہے، عیب مٹنے چلا ہے۔ اور جب تک کوئی خواہش کی پیروی میں عمل کرتا ہے اور یہ حکم کی فرضیت سے دور ہوتا ہے تو یہ عمل ہی ہے جو جانوروں سے بدتر ہے۔ اور جب کوئی خواہش کی پیروی میں حکم کو ترجیح دیتا ہے جو کہ حکم میں کھانا ہے، حکم میں پینا ہے، حکم میں مباشرت کرنا ہے، تو یہ تو حکمی علم کے اندر خواہش کی نفی کی گئی ہے۔ استاد کے قابل ہوتا تو استاد اسے تعلیم دیتا، تعلیم میں علم الہی ہوتا۔ یہ تو روزے میں ہو سکتا ہے کیونکہ روزے میں خواہش کی نفی ہے، نہ کھایا جاتا ہے، نہ پیا جاتا ہے، نہ مباشرت کی جاتی ہے۔ یہ کھانا پینا یہ بھوک پیاس فعل کا کام ہے۔ اب فعل جو صادر ہو رہا ہے یہ خواہش میں صادر نہیں ہو رہا، یہ حکم کی پیروی میں صادر نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل کی انجام دہی نہیں ہے، یہاں تو فعل کی نفی کی گئی ہے۔ اب کون آ جاتا ہے؟ اب حکم کی فرضیت میں روزہ ہے جو کہ ظاہر ہے، اور حکم کی تعلیم میں معلم ہے جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور یہ تعلیم روزے کی ہے اور روزے میں اللہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے۔ اب اللہ کی ملاقات کی تعلیم میں علم الہی دیا جا رہا ہے کہ فرمایا روزے والے کو دو خوشخبریاں ہیں، جب روزہ کھولتا ہے تو وہ جنت کی بشارت پاتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ روزہ کھولتا ہے تو اللہ پاک کی ملاقات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ کی ملاقات کے قابل ہوتا ہے۔ اب یہ جانیے کہ عیب اس کا دھلتا ہے جو دو کام جانتا ہے۔ یہ دو کام ہیں جن کی وجہ سے عیب میں بندہ اور پڑتا چلا جاتا ہے، اور جو عیب والا ہے نا کبھی بھی اللہ کے بندے کی اللہ کی ملاقات کے قابل نہیں ہوتا۔ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں تمہیں تمہارے عیبوں سے نکالتا ہوں اور الی النور، اپنے نور میں داخل کرتا ہوں، حکم کی تعلیم میں داخل کرتا ہوں، معلم کی قبولیت میں داخل کرتا ہوں، علم الہی میں داخل کرتا ہوں، اپنی رحمتوں برکتوں میں تمہیں نعمت دیتا ہوں اور تمہیں نعمت ہونے کے قابل کرتا ہوں۔ نعمت دیتا ہوں تو میں ہوتا ہوں، نعمت دیتا ہوں تو میرا نبی رسول علیہ السلام ہوتا ہے، نعمت دیتا ہوں تو قیامت تک میرا بندہ ہوتا ہے، نعمت دیتا ہوں تو ہر ایک کو ماں باپ دیتا ہوں۔ عطا بڑی ہے، پھر تمہیں خود اللہ پروردگار نعمت بنا دیتا ہے، پھر عیب نکالتا ہے تو پہلے عیب اولاد ہونے کا ہوتا ہے، پھر وہ ماں باپ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آدم علیہ السلام تک وہ ماں باپ ہو کر جان گیا ہے کہ میری امی حضور، میرا ابا حضور، ان کا فعل کیا ہوا کرتا تھا، عیب سے نکال دیتا ہے۔ یہ فعل کے تعارف میں اللہ نے اپنا علم دے دیا ہے، اب فعل سے نکال دیا ہے۔ پھر اللہ پروردگار حکم کی فرضیت میں داخل کرتا ہے، حکم کی تعلیم دے کر اللہ اکبر عمل سے نکال دیتا ہے۔ دیکھیے فعل سے کس طرح نکالا، علم عطا کیا، فعل سے کس طرح نکالا، معلم عطا کیا، فعل سے کس طرح نکالا، حکم کی فرضیت عطا کر دی۔ اب جب علم کی عطا دیتا ہے تو عیب دھو دیتا ہے، اندھیرے ختم کر دیتا ہے۔ اب اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں جس سے عیب بڑھتا ہے اور بندہ عیب میں ہوتا ہے۔ یہ بھی پتہ ہو جاتا ہے کہ میں عیب میں ہوں، اور یہ بھی پتہ ہو جاتا ہے کہ میرا عیب بڑھ رہا ہے،
عذاب زیادہ ہو رہا ہے، یہ دونوں باتوں کا پتہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے، یہ خواہش کی پیروی میں ہے۔ نمبر 2 تعلیم کے خلاف ہوتا ہے، تعلیم کے خلاف ہونے والا جو ہے وہ معلم کے، اللہ کے بندے کے خلاف اور اس سے دور ہوتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، جب کوئی حکم کے خلاف ہے تو خواہش کی پیروی کرتا ہے، جب کوئی تعلیم کے خلاف ہے تو اللہ کے بندے کے خلاف کرتا ہے۔ یہ ہے جس میں عیب بھی موجود ہے اور عیب میں اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جسے یہ 2 چیزیں اللہ عطا کرتا ہے، حکم کی فرضیت میں اسے تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم اسے اللہ کا بندہ معلم اللہ پروردگار کا بنایا ہوا دیتا ہے، یہ ہے جو کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہ علم الہی کا حصول ہی بڑی کامیابی ہے، کہ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم پنگوڑے سے لے کر قبر تک حاصل کرنا۔ پنگوڑے میں ماں باپ استاد ہوتا ہے، زندگی کے دوران اللہ کا بندہ استاد ہوتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے نظر آ جاتا ہے کہ معلم حقیقی جو ہے اللہ اکبر، اللہ پروردگار، اور اللہ پروردگار کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اول آخر انبیاء و رسول کو تعلیم علم الہی عطا کیا ہے۔ اب عیب مٹ چکا ہے، اللہ اب ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ اب اللہ کا ارشاد پاک خوشخبری عطا ہو گئی ہے کہ مومنین ہیں جنہیں پکا گمان یقین ہے کہ وہ اللہ پروردگار کی ملاقات رکھیں گے اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹیں گے۔ اب ہمارا جنت کی طرف، جہنم کی طرف جانا بند ہو گیا ہے۔ اب ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں جنت اس لیے عطا ہوتی ہے کہ ہم مخلوق ہیں، مخلوق کو مخلوقی چیزیں دی جاتی ہیں، اور جب دوبارہ واپس ہم اپنے اللہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم جنت میں سے گزر کر، پل صراط پر سے گزر کر فادخلی فی عبادی، اللہ کے بندوں میں داخل ہوتے ہیں، اور وادخلی جنتی، اور اللہ کی جنت میں داخل ہوتے ہیں جدھر اللہ رہتا ہے۔ اللہ مخلوق کی جنت میں تھوڑی رہتا ہے، اللہ تو اپنی جنت میں رہتا ہے جدھر اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اے تقوی رکھنے والو جان لو اس بات کو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جن کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کہ وہ بندے اللہ کے ساتھ ہیں۔ عطا بڑی ہے، اگر کوئی جانے، نہ جانے تو کیا مانے، وہ مان کر بھی کیا جانے، کیوں؟ وہ جانتا نہیں۔ آئیے جانے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ حکم کی فرضیت میں نے تم پر روزے کے ساتھ کی ہے، اور روزے کی فرضیت میں ہمیں یہ پتہ ہو گیا ہے کہ تعلیم اللہ پاک کے علم کی کتنی بڑی ہے، اور تعلیم دینے والا معلم کتنا بڑا ہے۔ کہ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نعمت تم پر بڑی نعمت کرتا ہوں کہ میں تمہیں نعمت اپنا بندہ دیتا ہوں جو تمہاری تعلیم اور تزکیہ فرماتا ہے، اور تمہیں علم الہی میں اللہ پروردگار جو اس کا ہے وہ تمہیں دے دیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔